اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ تقریباً 8 درس سے اسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آج یہ اس آیت کا آخری درس ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد حقوق العباد کی بات کہی گئی۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے بات ہوئی، اس کے بعد رشتہ داروں، پھر یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، اور اس کے بعد پہلو کے ساتھی، مسافر اور غلاموں کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ یعنی حقوق العباد میں سے 8 لوگوں کے حقوق کے تعلق سے اس آیت میں بات کی گئی ہے۔ اس آیت کا جو اختتام ہے، جس پر یہ آیت ختم ہوتی ہے، اس کا تعلق حقوق العباد کے بارے میں بہت گہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو فخر کرنے والا ہو اور لوگوں پر شیخی بگھارنے والا ہو، یعنی خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہو، اپنے آپ میں ہی رہتا ہو اور دوسروں کے اوپر تکبر و کبر و غرور دکھاتا ہو۔ اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذکر کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مختال اور فخور 2 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ مختال کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہو، اپنے آپ میں ہی رہتا ہو اور دوسری مخلوقات کے اوپر کبر و غرور دکھاتا۔ فخور کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنی ہی تعریف کرتا ہو، اور اپنی تعریف تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھار جائز طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تعریف جب کرتا ہے تو دوسروں کے اوپر اپنی برتری دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہی 2 وجوہات ہیں، اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بہت اچھا سمجھنا، اتنا اچھا سمجھنا کہ دوسرے کو برا سمجھنے لگنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگنا۔ اگر اس طرح کی کسی کی سوچ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایسوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور یہ وہ بیماری ہوتی ہے جو بیماری انسان کو کسی کے بھی حق ادا کرنے نہیں دیتی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، یتیم ہو، مسکین ہو، پڑوسی ہو، مسافر ہو، یا اپنا غلام خادم نوکر ہو، یا پھر پہلو کا کوئی ساتھی ہو، اپنا ہم نشی ہو۔ کسی کے ساتھ بھی ایسے شخص اخلاقی رویہ نہیں اختیار کرتے۔ اس لیے اللہ نے آخر میں تنبیہ کر دی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر یہ برائی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے درس میں خاص طور سے اس میں جو 8واں تذکرہ ہے والصاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی کے حقوق۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ اس میں پڑوسی کی بات ہوئی، مسافر کی بات ہوئی، غلام کی بات ہوئی۔ پہلو کا ساتھی کیا؟ صاحب بالجنب، جو بغل میں آپ کے بیٹھتا ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے 3 اقوال بیان کیے ہیں، اور تینوں باتیں صحیح ہیں، تینوں ہو سکتی ہیں۔ کہا کہ اس سے مراد سفر میں جو آپ کے پاس والی سیٹ پہ ہوتا ہے، یا آپ کی کیبن میں ہوتا ہے، یا آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلو کا ساتھی کہا ہے۔ اور اس سے مراد اپنے گھر کی اپنی بیوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی پہلو کی ساتھی ہے۔ اور اس سے مراد عام کوئی بھی ساتھی آپ کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ کلاس میٹ ہو، یا آپ کا روم میٹ ہو، یا دکان بغل میں آپ کے رکھا ہو۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کہیں کسی چیز کی لائن میں لگے ہیں، کھڑے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ بھی آپ کا پہلو کا ساتھی ہو گیا۔ کہیں آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، لائن میں لگے ہیں، تو وہ بھی آپ کا پہلو کا ساتھی ہے۔ بازار میں آپ ہیں، بازار میں کسی دکان پر 2 لوگ کھڑے ہیں، دونوں کسی دکاندار سے خرید رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی پہلو کے ساتھی ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلو کا ساتھی وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر رہتا ہے، اب وہ چاہے آپ کا خادم ہو، آپ کا ڈرائیور ہو، یا آپ کا نوکر ہو، یا آپ کا بیٹا ہو، یا آپ کا اسسٹنٹ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر و بیشتر اوقات آپ کے ساتھ گزارتا ہے، وہ بھی پہلو کا ساتھی ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا الذی معک فی منزلک، پہلو کے ساتھی وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر کے اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، باہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پہلو کا ساتھی کا معنی بہت وسیع ہے، اس کو شارٹ میں کہہ سکتے ہیں وہ تمام دوستی، رشتہ داری، ہم نشینی جو ایک عارضی طور سے آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ یہ لمبا آپ کا ساتھ دوست نہیں ہوتا ہے، لیکن عارضی طور سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ ابن زید ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں پہلو کا ساتھی وہ شخص ہے الذی یلصق بک رجاء خیرک، جو آپ سے چمٹا رہتا ہے، آپ کے دائیں بائیں لگا رہتا ہے، کیوں؟ آپ کے اندر کوئی بھلائی ہے،
چاہے آپ کے پاس دولت ہے اس لیے، یا آپ کے پاس علم ہے اس لیے، یا آپ کے پاس نرالا اخلاق ہے اس لیے، یا آپ کی زبان میٹھی ہے اس لیے، یا آپ ایک اچھے قسم کے انسان ہیں جس کے پاس لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر آپ سے کچھ ذہنی، مالی، قلبی، جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو تمام کے تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ پہلو کے ساتھی کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے اپنی تفسیر میں لکھا ہے فعلی الصاحب لصاحبہ حق زائد علی مجرد اسلامہ۔ ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر حق تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر ساتھ والا مسلمان ہے تو حق اور بڑھ جاتا ہے۔ صحبت کا حق، ساتھ میں رہنے کا ایک اپنا الگ حق ہے، اسلام کا اپنا الگ حق ہے، رشتہ دار ہونے کا الگ حق ہے، تمام حقوق الگ الگ ہوتے ہیں، تو ساتھ میں رہنے کا، بغل میں ہونے کا ایک الگ حق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے، پہلو کا ساتھی ہے، ہم نشین ہے، جانشین ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں من مساعدتہ علی امور دینہ و دنیاہ، تو چاہیے کہ انسان اس کی مدد کرتا رہے، اس کے دین کے معاملے میں بھی اور اس کی دنیا کے معاملے میں بھی، والنصح لہ، اور اس کو بھلائی کی، خیر کی، نصیحت کی باتیں بھی بتلاتا رہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم ٹرین میں ہیں، سفر میں ہیں، ہمارے بغل کی سیٹ والا کوئی غلط روٹ پہ جا رہا ہے یا اس کے پاس نالج نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی کر رہا ہے، سامنے بغل والا خاموش ہوتا ہے جبکہ اس کو جانکاری ہے۔ ایسے موقع پر پہلو کے ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گائیڈ کرے اور صحیح رہنمائی کرے، اس کو صحیح راستہ بتائے، یا جس طرح سے بھی اس کی مدد کر سکتا ہے کرے، یہ اس کا حق ہے۔ الوفاء فی اليسر والعسر، تنگی کے حالت میں، خوشحالی کی حالت میں، ہر حالت میں اس کے ساتھ وفاداری کرے، والمنشط والمکرہ، اور خوشی کے دنوں میں بھی، غموں کے دنوں میں بھی، مصیبت کے دنوں میں بھی، جب جس حالت میں آپ ہوں، اگر سامنے والا آپ کا ساتھی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ آپ اپنے ساتھی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے پہلو کے ساتھی کے لیے، عموماً یہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کلاس میٹ ہو بغل کی سیٹ والا، یا ہماری گاڑیوں میں سفر کرنے والے بغل کی سیٹ والے انسان ہوں، ٹرینوں میں دیکھ لیجئے، لوگ اپنے بغل والے کا بھلا نہیں چاہتے اور اسی لیے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان یحب ما یحب لنفسہ، وہ پسند کرے اپنے لیے وہ چیز جو اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ویکرہ لہ ما یکرہ لنفسہ، اور اسے بھی وہ چیزیں ناپسند ہونی چاہیے جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وکلما زادت الصحبۃ تأکد الحق وزاد، اس طرح سے جتنا بھی ساتھی ہونے کا حق بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھتی جائے گی، اتنے ہی اس کی حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے اس آیت کے اندر کہیں بھی اشارہ نہیں ملتا کہ وہ پہلو کا ساتھی مسلمان ہو تبھی آپ اس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایمان اور کفر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ ان 8 لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ یہ تعلیمات اتنی باریکی سے کہ آپ کا ساتھی یہ اور پھر رشتہ دار، پڑوسی، مسافر، ہر اعتبار سے جو حقوق بتائے گئے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں قریبی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کی بات کری جاتی ہے، اس طرح کے دور کے لوگوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے یہ صاحب الجم جو ہوتا ہے یہ اجنبی ہی ہوتا ہے، عموماً یہ اجنبی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے کہ پہلے تو ہوشیار رہے، کیونکہ دور بہت خراب ہے، آپ کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرنے جائیں تو شاید وہ الٹا بھی لے سکتا ہے، آپ کو الٹا پھنسا سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سوچ کر اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب الجم، پہلو کے ساتھی کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، جہاں تک انسان کے خود کے پھنسنے اور پھر مرنے کا ڈر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین قرآن کی آیتوں پر، اس کے معانی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔